کہ کوشش یہ کرو کہ جو کچھ کرنا ہے اس دنیا میں کرو، جتنا تم اس دنیا میں کرو گے اس کے لیے بہترین اعمال یہ زیارت عاشورہ ہے۔ صرف زیارت عاشورہ نہیں بلکہ زیارت عاشورہ کے بعد یہ جو میں نے کلمات سے مجلس کا آغاز کیا کہ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، یوم الورود اس فرسٹ نائٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ پہلی رات جس رات میں کوئی تمہاری ہیلپ نہیں کرے گا، مولا حسین تمہاری ہیلپ کریں گے۔ اگر اس نے تمہاری اس رات کو آغا بہجت، ایک ہمارے عظیم مجتہد گزرے ابھی 8 یا 10 سال پہلے، بہت عظیم پرسنالٹی، ان کے استاد کا واقعہ ہے شیخ قاضی کا، وہ آغا بہجت کے خواب میں، آغا بہجت کیسی ہستی تھی جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، ابھی ان کا انتقال ہوا، ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی آغا بہجت، بی بی معصومہ کے روزے میں آج بھی دفن ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، آج بھی دفن ہے۔ تو آغا بہجت نے خواب میں اپنے استاد کو دیکھا، وہ کتنی بڑی پرسنالٹی ہوگی، خواب میں دیکھا کہ وہ آئے، انہوں نے پوچھا کہ آغا آپ کو تو کتنا اجر ملا ہوگا مرنے کے بعد، آپ نے اتنی کتابیں لکھی، اتنا آپ کا اسٹیٹس ہوگا۔ اس کے بعد آغا بہجت نے کہا آغا یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ فائدہ کس چیز کا ہوا نیچے جانے کے بعد، جو آپ کو فیل ہوا کاش میں زیادہ کرتا، کاش اس دنیا میں زیادہ کرتا تو مجھے اتنا اجر ملتا۔ آغا مسکرائے، مسکرا کے کہا زیارت عاشورہ۔ انہوں نے کہا زیارت عاشورہ اور فرسٹ نائٹ، یہ دونوں میں کیا ہے ریلیشن، کیا ہے؟ زیارت عاشورہ کا پہلی رات میں مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ کیسے ہوا؟ کہا میں وہاں جانے کے بعد میں نے سوچا میں 1 دفعہ پڑھتا تھا، کاش 2 دفعہ پڑھتا، کاش 3 دفعہ پڑھتا اپنی زندگی میں۔ پوچھا اتنا فائدہ کیسے ہوا؟ کہا اس میں تم کہتے ہو اللہم ارزقنا شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، وہ یوم الورود یہی ہے کہ دوستوں میری ایک ہی خواہش جو میری مجلس عیسیٰ علیہ السلام کی سن رہا کہ اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کرو، اور جب بھی زیارت عاشورہ پڑھنا، جب بھی یہ زیارت عاشورہ پڑھنا تو اپنے مرحوم باپ کی طرف سے، اپنے مرحوم ماں کی طرف سے بھی پڑھنا، اگر جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی طرف سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے، لیکن جن کے ماں باپ مر گئے تو اب نیت یہ کرنا کہ پروردگار میں یہ زیارت عاشورہ اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھتا، بالخصوص میرے ماں باپ کی طرف سے۔ اس کے بعد یہ بولو کہ آج جس کی پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے پوری دنیا میں، آپ کو نہیں معلوم کہ پوری دنیا میں کتنے لوگوں کی آج پہلی رات ہے۔ آپ نے مثال کے طور پر اندور میں آپ نے یہ نیت کر کے آپ نے زیارت امام حسین پڑھی، اس کے بعد اس کو نیت کا تیسری نیت یہ کرو کہ یہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں میں سارے بیماروں کے بہاف میں، تو اللہ تم کو بیماریوں سے بچاتا۔ اس کے بعد یہ نیت کرو کہ میں یہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں سارے پریشان حال کے پریشانی کے لیے، آپ کی پریشانی دور ہوتی۔ اس کے بعد بولو کہ یہ زیارت پڑھتا ہوں میں سارے حاجت مند کے لیے، تو آپ کی حاجتیں پوری ہوتی۔ اس کے بعد بولو یہ زیارت میں پڑھتا ہوں ان سارے میں نظر کرتا ہوں، گفٹ کرتا ہوں 14 معصومین کو، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کو، اور اپنے امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون کو۔ اس کے بعد قربتاً اللہ آپ زیارت شروع کرو۔ دوستو اس کا ثواب عابد بلرامی نہیں بول رہا، یہ معصوم امام بول رہے۔ جیسے ہی تم نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو لٹرلی زیارت عاشورہ کا ثواب وہ سارے مرحومین کو پہنچتا جس کی پہلی رات ہے۔ مثال کے طور پہ تم انڈیا میں پڑھ رہے اور کوئی آکلینڈ میں، نیوزی لینڈ کے آخری حصہ جو دنیا کا ہے وہاں پہ کسی مومن کی ہے، اگر آج 1000 آدمی کی پہلی رات ہے which we don't know پوری دنیا میں کس کس کی ہے، آپ نے یہاں پہ انڈیا میں پڑھی، اندور میں پڑھی، آپ نے کہا کہ اللہ اس کا ثواب جس کی پہلی رات ہے اس کو دے دے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے ایک انسان فرسٹ نائٹ ان دا گریو اپنی لحد میں لیٹا ہوا ہے، آپ نے یہاں پہ زیارت عاشورہ پڑھی، لٹرلی ارشادات ہے کہ رحمت کے فرشتے اینجل جو ہے نور کا تشت لے کر اس کی لہت میں جاتے، دنیا میں جہاں بھی مولا حسین کا چاہنے والا جس کے بہاف میں آپ پڑھ رہے، اور وہ پوچھتا کہ یہ تشت کیوں آیا، یہ گناہ، یہ نور کیسے آیا، تو اس کو بتایا جاتا مثال کے طور پہ اندور میں فلاں لڑکی نے، فلاں لڑکے نے زیارت عاشورہ تیرے لیے پڑھی، تو اللہ دوستوں ڈسٹینس کو ختم کرتا، وہ سارے مرحومین کو، اس شخص کو، اس لڑکی کو، اس
لڑکے کو بتایا جاتا کہ دیکھ یہ وہ لڑکی ہے، یہ وہ لڑکا ہے کہ جس نے امام حسین کی زیارت عاشورہ تیرے بیہاف میں پڑھی. آپ یقین کرو علماء یہ کہتے کہ یہ سارے مروین تمہارے حق میں دعا دیں گے. ایک زیارت عاشورہ اگر تم اس نیت کے ساتھ پڑھو گے تو اللہ تمہاری ڈیسٹینی کو بدل دے گا، اللہ تمہاری تقدیر کو بدلے گا، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. یہ سب سے بڑی چیز ہے دوستو کہ زیارت امام حسین جو بہترین گفٹ ہے مرنے والے کے لیے. میں سارے مولا کے چاہنے والے جو میری مجلس اس وقت سن رہے، میں ان سے ریکویسٹ کر رہا، اگر عاشورہ نہیں پڑھ سکتے تو وارثہ پڑھو، لیکن پڑھو. جب بھی تم قبرستان میں اپنے باپ کی لحد پہ جاؤ، جب بھی اپنی ماں کی گریو پہ جاؤ، جانے کے بعد میں وہ جاگنے کے بعد اپنے باپ اپنی ماں کی گریو پہ کھڑے رہ کر زیارت امام حسین ان کے بیہاف میں پڑھو اور سارے مرحومین کے بیہاف میں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنی ایسی بلائیں ہیں، کتنی ایسی مصیبتیں ہیں، کتنی ایسی تکلیفیں ہیں، کتنی ایسی اذیتیں جو آنے والی ہے، لیکن اس زیارت سے ساری تمہاری بلائیں دور ہوتی. اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یا تم دوسروں کے لیے کرتے ہو، اللہ تمہارے لیے پلٹا تھا. اگر تم 40 دن مثال کے طور پہ 40 دن تم مسلسل پڑھتے رہو تو اللہ تمہاری وہ ساری لائف کے جو آبسٹیکلز ہیں، ساری لائف کے جو ہرڈلز ہیں، ساری لائف کے جو رکاوٹیں ہیں، اللہ ان رکاوٹوں کو دور کرتا اور تمہاری زندگی میں ایک برکت عطا کرتا. تو میری ایک ہی خواہش ہے اس مرحوم کی مجلس میں کہ اپنے رشتہ داروں کو مت بھولو، اپنے خاندان والوں کو مت بھولو، اپنے مومنین کو مت بھولو. اگر تم نے اس طرح سے اپنے مرحوم کو بھیجتے رہے، اللہ اتنا کریم ہے کہ تمہارے باپ کے تمہاری ماں کے درجات کو بلند کرتا، ان کے گریڈز کو بڑھاتا اور بڑھا کے معصوم کی بارگاہ میں قریب سے قریب ہوتا. ایک چیز اور یاد رکھو کہ مرنے کے بعد رشتہ ٹوٹتا نہیں، رشتہ مضبوط رہتا. اپنا بہترین تحفہ اپنے مرحوم ماں کو، اپنے مرحوم باپ کو دینا ہے تو امام حسین کی زیارت سے دیجئے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر.